اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ امریکی صدر نے آبنائے ہرموز میں جہازوں کی نقل و حرکت پیر سے بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آبنائے ہرموز میں جہازوں کی نقل و حرکت امریکی وقت کے مطابق پیر کی صبح سے شروع ہوگی۔ امریکی صدر کی جانب سے یہ اہم اعلان کر دیا گیا ہے۔ امریکی صدر نے آبنائے ہرموز میں جہازوں کی نقل و حرکت پیر سے بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آبنائے ہرموز میں جہازوں کی نقل و حرکت امریکی وقت کے مطابق پیر کی صبح سے شروع ہوگی۔ یہ اہم خبر ہے۔ مشرق وسطی میں جاری تنازع کے تناظر میں امریکی صدر کی جانب سے آبنائے ہرموز میں جہازوں کی نقل و حرکت پیر سے بحال کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ آبنائے ہرموز میں جہازوں کی نقل و حرکت امریکی وقت کے مطابق پیر کی صبح سے شروع ہوگی۔ امریکی صدر کی جانب سے یہ اہم اعلان سامنے آیا ہے۔ امریکی صدر نے آبنائے ہرموز میں جہازوں کی نقل و حرکت پیر سے بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آبنائے ہرموز میں جہازوں کی نقل و حرکت امریکی وقت کے مطابق پیر کی صبح سے شروع ہو جائے گی۔ امریکی صدر کی جانب سے آبنائے ہرموز میں جہازوں کی نقل و حرکت پیر سے بحال کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے بلاکیڈ کیا گیا تھا آبنائے ہرموز کا، اس سے پہلے ایران کی جانب سے بند کی گئی تھی آبنائے ہرموز، جس کے بعد امریکہ کی جانب سے بلاکیڈ کیا گیا اور اب ایران کی جانب سے کچھ تجاویز بھی دی گئی تھیں۔ اس کے بعد یہ اہم اعلان ہے امریکی صدر کا۔ امریکی صدر نے آبنائے ہرموز میں جہازوں کی نقل و حرکت پیر سے بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسفر امام واشنگٹن سے نمائندہ سما ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات لیں گے۔ اسفر، یہ جو فیصلہ سامنے آیا ہے یقینی طور پر بہت اچھا فیصلہ ہے۔ ابھی جو تجاویز دی گئی تھیں، کیا ان کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے یہ فیصلہ ہوا ہے؟ جی، یہ بھی ہے، اور دوسری اہم بات تو یہ ہے کہ 60 دن گزر چکے تھے، اس کے بعد پارلیمنٹ سے منظوری کے بغیر جنگ جاری رکھنا بہت مشکل ہے، اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ عملی طور پہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ دونوں طرف سے سیز فائر، دونوں طرف سے ایک دوسرے پر حملے نہیں ہو رہے۔ جو چند تنازعات تھے جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس کے اوپر کبھی بھی دوبارہ جنگ ہو سکتی ہے، لیکن جو پارلیمنٹ نے، امریکی پارلیمنٹ نے جس طریقے سے سخت پوچھ گچھ کی ہے، وزیر دفاع کو بلا کر انہوں نے بڑا اس کی گریلنگ کی گئی باضابطہ، ان حالات میں امریکہ کی طرف سے جنگ جاری رکھنا بہت مشکل تھا۔ لہذا امریکہ کی کوشش پہلے دن سے رہی ہے کہ کسی طرح ایران سے کوئی اچھی ڈیل ہو جائے جس میں یہ تاثر ہو کہ وہ امریکہ نے فتح بھی حاصل کی۔ آپ کے علم میں ہے کہ صدر ٹرمپ نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ جو ایران پر حملے کے دوران جو پہلے ہی حملے میں جو امریکی ایرانی قیادت کو جو قتل کر دیا گیا وہ غلطی تھی، اور اس کا اعتراف کیا گیا ہے کہ اس غلطی کے نتیجے میں اب وہاں پہ کوئی ایسی قیادت نہیں ہے جس سے سنجیدگی سے بات کی جائے، کیونکہ امریکہ کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح بات چیت کر کے کوئی ڈیل کی جائے، لیکن وہ اب تک کسی ڈیل پہ نہیں پہنچا جا رہا ہے۔ لہذا یہ ضرورت تھی کہ وہ قیادت ایسی ہو۔ تو یہ اس سارے تناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے یہ کوشش ہے کہ جو تنازع ہے جس کے اوپر ایک ڈیڈ لاک سا آ گیا ہے کہ ایران نے ابھی لیکن امام، ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ بلاکیڈ جو تھا یہ تو ایک ٹرمپ کارڈ کی حیثیت رکھتا تھا امریکہ کے لیے، جس طرح دباؤ ڈالا گیا ایران پر، تو ایسے میں کچھ تو اشارے ملے ہوں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ صرف اندرونی دباؤ کی وجہ سے ہی یہ فیصلہ کیا گیا ہے امریکی صدر کی جانب سے؟ نہیں، اندرونی دباؤ اپنی جگہ، لیکن بہرحال ایران نے یہ بابانگ دل یہ بات کی تھی کہ اب جو ہے وہ آبنائے ہرمز کھلنے کے بعد ہی بات چیت ہو سکے گی، لہذا پہلا نقطہ اب یہی تو مسئلہ تھا۔ لہذا امریکہ نے یہ پہل کر دی ہے کہ وہ کھول دیا ہے، اور کھولنے کے بعد اب وہ امید کی جا رہی ہے کہ مزید بات چیت کا عمل شروع ہوگا اور کوئی ڈیل ہو سکے گی۔ یہ ایک امریکہ کی طرف سے کوشش تھی، کیونکہ حالات اور واقعات اسی طرح جا رہے تھے کہ امریکہ کے لیے مزید جنگ جاری رکھنا بھی مشکل تھا، اور وہ ایک ایران سے کوئی ڈیل کرنا چاہ رہے تھے، اور ڈیل کے لیے ضروری تھا کہ جہاں پہ جو ڈیڈ لائن آ گیا تھا اس کو روکا جائے۔ امریکہ کے ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ایران کی طرف سے اس بات کے اشارے دیے گئے ہیں کہ صدر ٹرمپ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں، میں ذرا اضافہ کر دوں، اپنے ناظرین کو بھی یہ بتا دوں اور آپ کو بھی یہ بتا دوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے کچھ ممالک نے امریکہ سے اپنے جہاز نکالنے میں مدد مانگی ہے، اور امریکہ کی غیر جانبدار ممالک کے جہازوں اور عملے کو محفوظ نکالنے کی یقین دہانی۔ ایران کے ساتھ مثبت مذاکرات جاری ہیں۔ امریکی صدر نے یہ بھی کہا ہے، انہوں نے کہا کہ کئی جہاز خوراک اور ضروری سامان کی کمی کا شکار ہیں۔ امریکی صدر نے اس اقدام کو انسانی ہمدردی قرار دیا ہے اور مداخلت کی صورت میں سخت جواب دیا جائے گا۔ تو ایسے میں اسفر، اس بیان سے تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے صرف جہازوں کو وہاں سے گزرنے کی اجازت دیں گے، اور ایران کا جو بلاکڈ ہے اسے بلکہ توڑنے کی ایک طرح سے بات کی جا رہی ہے امریکی صدر کی جانب سے کہ وہ جن کو چاہیں گے وہاں سے گزاریں گے۔
نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ پیشکش اسی لیے کی گئی ہے کہ ایران بھی اپنے وہاں سے جو ناکہ بندی ہے اس کو ختم کر دے، اور ایران نے اس بات کے اشارے دیے ہیں کہ وہ معاملہ اس کو اگر امریکہ وہاں سے ناکہ بندی ختم کر دیتا ہے تو ایران بھی ختم کر دے گا۔ ایران نے، آپ کو معلوم ٹھیک ہے ہے کہ اسفر، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ حارث صاحب آپ کے وقت کا۔ یہ جو ابھی اعلان سامنے آیا ہے امریکی صدر کی جانب سے آبنائے ہرموز کا، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اندرونی دباؤ بھی تھا ان پر؟ اور دوسرا، جو ابھی تجاویز دی گئی ہیں ایران کی جانب سے، کیا کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی کام کر گئی ہے؟ کوئی بات چیت بیہائنڈ دا ڈور ہو رہی ہے تو اس کے نتیجے میں یہ اعلان ہوا ہے؟ دیکھیں، بیک ڈور ڈپلومیسی تو کنٹینیو چل رہی ہے جتنے دن سے بھی یہ تھوڑا یہ تعطل ہوا ہے اس میں، لیکن چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ڈپٹی پرائم منسٹر دونوں مل کے پورا زور لگا رہے ہیں، اور دیکھ پیغام رسانی بھی ان کے تھری ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب وہ پراپر سالسی کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے ابھی ایران نے امریکہ کو پوائنٹ دیا وہ ایران نے پاکستان کو دیے، پاکستان نے ایران کو امریکہ کو دیے، امریکہ نے پوائنٹ جو دیتا ہے وہ پاکستان کو دیتے ہیں، پاکستان ایران کو دیتے ہیں۔ اور یہ ایک بڑا اچھا قدم ہے جو اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولنے کا فائدہ ہے، کیونکہ واقعی پوری دنیا میں اس سے اکنامک کرائسس، انرجی کرائسس، فوڈ کرائسس ہو رہے ہیں۔ جو فوڈ کا سامان لے کے آتی ہیں وہ بڑا سخت نقصان ہو رہا تھا، وہ سارا رکا ہوا ہے مڈل سے نیچے